السلام علیکم۔ 26 نومبر کو ہمارا کاروان اسلام آباد پہنچا۔ یہ وہ کاروان ہے جو خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کی قیادت میں فسائیت برداشت کرتے ہوئے، تمام رکاوٹیں دور کرتے ہوئے پرامن طریقے سے اسلام آباد پہنچا۔ اسلام آباد صبح فجر کے وقت جب ہم ایکسپریس ہائی وے پر موجود تھے، ہم وہاں سے ایک نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو 2 دن سے بھوکے پیاسے تھے، یعنی پانی ایک محدود مقدار میں دستیاب تھا جسے وہ استعمال کر رہے تھے، اور کھانے کے لیے کچھ خوشبے وجات بھی وہ جو اپنے ساتھ میں لے کے آئے تھے۔ پارٹی کی طرف سے کھانے پینے کی کوئی سہولت انہیں فراہم نہیں کی گئی تھی، لیکن پھر بھی لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ بہت پرجوش تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ ڈی چوک پر پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ بیٹھیں گے تو ان کا لیڈر عمران خان ان کے درمیان ہوگا۔ دوپہر کے وقت ایک ایسا لمحہ آیا جب ہم اسلام آباد میں پیدل چل رہے تھے۔ ایک بڑی تعداد میں ہزاروں لوگ ڈی چوک کی جانب جا رہے تھے۔ تب دوپہر میں فائرنگ سے پہلے جو میں نے ایک چیز دیکھی، کچھ لوگ ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے ہمارے قافلے میں گھسائے گئے۔ وہ کون لوگ تھے؟ ان کا حلیہ کیا تھا؟ وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کے جو چہروں کے تاثرات تھے ان سے کہیں سے یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، یا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا عمران خان کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک چیز مشترک تھی، وہ صاف ستھرے لباس میں تھے، اور ان کے لباس اور ان کی ظاہری حالت سے واضح تھا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے۔ وہ اپنے موبائل کیمرے کو آن کر کر ہر جگہ کی ویڈیو بنا رہے تھے، اور وہ چائنا چوک کے پاس سے مختلف جگہوں سے اس جگہ سے قافلے میں داخل ہوئے تھے، اور وہ صرف ویڈیوز بنا رہے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے، خاموشی سے۔ میں نے ایسے ہی ایک شخص کو روکا اور اسے پوچھا کہ آپ یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اس نے جیسے ایکٹنگ کرتے ہیں اداکاری کرتے ہوئے اس نے کہا، میں بھی پی ٹی آئی کا ہوں، میں عمران خان کا چاہنے والا ہوں، شاباش آپ لوگ یہاں پہنچے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا یہ ویڈیو آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں یہ اپنے لیے ہی بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ یہ اپنے لیے نہیں بنا رہے۔ تو وہ ڈر گیا اور فوراً اپنا موبائل جیب میں ڈالا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی ہے جسے میں نے روکا، باقی اسی طرح کے کئی لوگ اسی طرح سے موٹر سائیکل پر تھے، خاص طور پر بائکیا والے جو راولپنڈی اسلام آباد میں سبز ہیلمٹ پہنے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ان بائکرز کے پیچھے اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سے اگر کوئی بائک پر اکیلا تھا وہ ایک ہاتھ سے بائک چلا رہا تھا اور دوسرے سے ویڈیو بنا رہا تھا، اور وہ مسلسل ویڈیو بنائے جا رہے تھے۔ وہ ویڈیو بنانا روک نہیں رہے تھے، یعنی کہ کچھ لوگوں کو جیسے جان بوجھ کر بھیجا گیا تھا تاکہ کچھ چہرے تلاش کریں۔ اور یہ سب فائرنگ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جیسے ہی فائرنگ شروع ہوئی یہ لوگ غائب ہو گئے، یعنی وہ سارے لوگ اچانک غائب ہو گئے، اور لاشوں پہ لاشیں گرتی چلی گئیں۔ اور دوپہر تک جتنی پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی طور پہ بتائی ہیں، یہ اموات تو دن کی روشنی میں ہوئی۔ یہ ساری شہادتیں دن میں ہوئی۔ میں خود ان کا عینی شاہد ہوں۔ میرے سامنے یہ سب ہوا کہ لوگ زخمیوں کو موٹر سائیکلوں پر بٹھا کر لے کے جا رہے تھے، ان کو گاڑیوں میں ڈال کے ان کو اٹھا کر لے کے جا رہے تھے، ان کو گاڑیوں میں لے کے جا رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں 10-15 لوگ جو دن کی روشنی میں شہید ہوئے۔ جب رات کا آپریشن ہوا، اس آپریشن کے دوران ہوئی ہوئی شہادتوں کی تعداد کہیں بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں پہ رات کے وقت مارا گیا ہے۔